نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ کے علم میں ہے سورۃ النور کے 5ویں رکوع پر مشتمل درس چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہماری 2 نشستیں ہوئیں، جن میں سے ایک میں ایمان کی حقیقت جو کہ 2 نوروں پر مشتمل ہے، نور فطرت اور نور وحی، حقیقی ایمان، اس کا تذکرہ ہوا کہ قلب مومن میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اور پھر جو دوسرا ہمارا گزشتہ اتوار سبق تھا وہ تھا کہ حقیقی ایمان جب دل میں جاگزیں ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا شخصیت وجود میں آتی ہے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے نسبتاً تفصیل کے ساتھ بھی، کیونکہ گزشتہ اتوار جو بندہ مومن کی شخصیت کے 2 رخ میں سے ایک رخ اس کا کمپیریزن رہ گیا تھا وقت کی زیادتی کے باعث، وہ آخر میں عرض کروں گا۔ اب آئیے کہ 2 مثالیں آ رہی ہیں۔ جیسے پہلے مثال آئی تھی حقیقی ایمان کی اور قلب مومن کے اندر نور کی، اسی طرح سے اب حقیقی کفر کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر قانونی کفر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جہاں آیا والذین کفروا، بس یہ ہم سے متعلق ہے ہی نہیں، یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو سیاق و سباق ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، اگر وہ ذہن میں نہیں ہوگا تو ہم ایک بہت بڑی ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، اور یہی وجہ ہوتی ہے۔ جیسے وہاں حقیقی ایمان کی بات ہوئی، ایسے یہاں حقیقی کفر کی بات ہو رہی ہے کہ حقیقت کفر کیا ہے، اور یہ وہ ہے جو کسی مسلمان کو بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کی میں آپ کے سامنے ابھی تفصیل رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو یہاں حقیقی کفر کی بات ہو رہی ہے، یہ ہے جو ذہن میں رہنا چاہیے، قانونی کفر کی بات نہیں ہو رہی۔ دیکھیے، جیسے ایمان کے 2 درجے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان سے اقرار کرنا ایک حصہ ہے اور تصدیق بالقلب دوسرا حصہ ہے۔ جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا وہ تصدیق بالقلب والے ایمان کے بارے میں پڑھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہاں پر بھی کفر کہہ دینے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں دل کے اندر جس کے کفر ہو اس کی بات ہو رہی ہے۔ جو کافر ہوگا وہ تو کافر ہوگا ہی، جو مسلمان نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، تشریف لانے کے بعد، اس کا تو کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں، وہ جتنے مرضی عمل کر لے کوئی عمل قبول ہے ہی نہیں، وہ ایک کیٹیگری ہے، اس کو اللہ دنیا میں دے دلا کر فارغ کر دے گا۔ لیکن پھر ایک دوسری اور تیسری کیٹیگری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیں، جب 2 ضدیں ہمارے سامنے ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ رات کی حقیقت سمجھ میں آئے گی دن کے حوالے سے، کیا فرق ہے، اور دن کی حقیقت سمجھ میں آئے گی رات کے حوالے سے جب کمپیریزن ہوگا۔ یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ فرق ہے اس میں، دن میں روشنی ہوتی ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک طرف
ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، حقیقی ایمان کیا ہے، اور اب اس کے کنٹراسٹ میں اس کی ضد کے طور پر آ رہا ہے کہ حقیقی کفر کیا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ممیز کریں گے، دونوں کو پہچان سکیں گے ہم کمپیریزن کر کے۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہوتا ہے، قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ تو رف الاشیاء بازدادیہا، کسی شے کی حقیقت سمجھ آتی ہے اس کی ضد سے۔ تو یہاں پر ایک طرف کفر ہے، ایک طرف ایمان ہے، اور یہ حقیقت کفر اور حقیقت ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ پہلے جو پہلی مثال ہے اس کا ہم ترجمہ کر لیں، اس کے بعد پھر غور کریں گے انشاءاللہ۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حقیقی کفر، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ریگستان کے اندر سراب ہو۔ دور سے صحرا میں کوئی دیکھ رہا ہے تو اسے سراب نظر آ رہا، لگ رہا پانی ہے۔ یحسبہ الظمآن ماء، اس نے خیال کیا، پیاسے شخص نے خیال کیا، انتہائی پیاسے شخص نے، زمان فعلان کے وزن پر آیا ہے، انتہائی پیاسا شخص، اس نے یہ گمان کیا کہ یہ پانی ہے۔ سراب کو دور سے پانی ہی سمجھتا ہے انسان۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اس جگہ پر، لم یجدہ شیئا، اس نے اس کو کچھ نہیں پایا۔ پانی تو تھا ہی نہیں، وہ تو سراب تھا۔ جب وہ قریب پہنچا وہ سراب ختم ہو گیا۔ دور سے ہوتا ہے وہ کیفیت سراب کی کہ پانی ہے، لیکن جب قریب پہنچیں گے تو پھر وہ پانی نہیں ہے۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اس نے وہاں اللہ کو پایا اپنے پاس۔ فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اور اس نے اس کا حساب کتاب چکا دیا۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب، اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے، اس کو کوئی دیر نہیں لگتی۔ جیسے آج اب جو ہے کمپیوٹر کا دور ہے، ایک بٹن آن ہوتا ہے اور سب کچھ کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے، اس میں کتنی دیر لگتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے سپر کمپیوٹر آن ہوں گے اور آنے واحد میں سارا ریکارڈ سامنے ہوگا، تو حساب جو ہے کرنے میں کوئی دیر تھوڑی لگے گی اس کو۔ اب اس کو سامنے رکھ کر اب سمجھیں، دیکھیے اب دو کفر کی مثالیں کیسے ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی شخص مسلمان ہے لیکن اس کی نیت ہی خراب ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے، بڑے سے بڑا عمل زیرو سے ضرب کھا کے زیرو ہو جائے گا، بلکہ کسی مائنس ویلیو سے ضرب کھا کے مائنس ہو جائے گا۔ ہم یہ آیا دل کی روشنی میں پڑھ آئے ہیں کہ نیکی کے قبول ہونے کے لیے دو میں سے ایک شرط لازمی ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، اور اگر یہ نہیں ہے تو نمبر دو، آخرت کی نجات کے لیے ہو۔ اگر آپ کا کوئی عمل اللہ کی رضا جوئی یا آخرت کی نجات کے لیے نہیں ہے تو اللہ کی نگاہ میں وہ قبول نہیں ہے۔ دو میں سے کوئی ایک موٹیو ہونا چاہیے، جذبہ محرکہ ہونا چاہیے۔ کسی کا جذبہ محرکہ یہ ہے ہی نہیں، اللہ کو راضی کرنا یا آخرت کی نجات ہے ہی نہیں، تو اللہ کی نگاہ میں وہ نیکی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، اس کی نیت ہی خالص نہیں ہے، تو عمل ضائع ہو گیا۔ اسی کیٹیگری میں وہ دوسرا شخص آ جائے گا کہ جس نے کوئی عمل کیا دکھاوے کے لیے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جس نے صدقہ و خیرات کیا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا۔ تو جو دکھاوے کا پہلو آ گیا تو سب کچھ ضائع ہو گیا۔ اب یہ تو وہ مثالیں تھی جو میں نے عبادات کے حوالے سے رکھی، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص ہے جو دنیا میں خیر کے کام کر رہا ہے، کسی نے کوئی فاؤنڈیشن قائم کر دی ہے کہ اب اس کے تحت جو ہے نیکی کے کوئی کام ہوتے رہیں، کوئی رفاعی ادارہ بنا دیا ہے، کوئی ہاسپٹل بنوا دیا ہے، کوئی شفا خانہ بنوا دیا ہے، کوئی بیواؤں کی خبر گیری کے حوالے سے کوئی جو ہے اس نے کام شروع کر دیے ہیں، کوئی مختلف کام ہے جو اس نے کر دیے ہیں، لیکن موٹیو کیا ہے اس کے پیچھے؟ اگر وہ اللہ کی رضا جوئی نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، اس کے پیچھے دنیا کا کوئی فائدہ ہے، اپنے انکم ٹیکس کے حسابات جو ہیں ان کو غلط دکھانے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں وہ کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر میرا پردہ رہ جائے اور کوئی چیز سامنے نہ آئے میری۔
یا اسے سرکار دربار میں کوئی رسائی چاہیے، یا وہ ووٹ مانگنا چاہ رہا ہے، لوگوں میں چاہ رہا ہے کہ مشہوری ہو جائے اور اس کو نتیجے میں جا کے میں ووٹ مانگ لوں۔ جب دنیا کی کوئی منفعت اس کے پیش نظر ہو جائے گی تو سارا عمل ضائع ہو جائے گا اس کا۔ تو جب دکھاوے کا پہلو آ جائے کسی بھی نوعیت کے اعتبار سے، تو آپ کا جتنا بھی صدقہ و خیرات ہے، آپ کی پڑھی ہوئی نمازیں ہیں، آپ کے روزے ہیں، یہ سب ضائع ہو جائیں۔ ایک اور کیٹیگری ہے، وہ کیٹیگری کیا ہے؟ ایک شخص میں خلوص و اخلاص ہے، اس نے خلوص و اخلاص کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے اگر اللہ نے توفیق دی، زکوٰۃ بھی دی اور نیک کام بھی کیے، لیکن اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رہا، حقوق العباد میں کسر کھا گیا، حقوق اللہ میں تو بہت اچھا رہا، وہاں نیت بھی اچھی تھی اس کی، لیکن حقوق العباد میں اچھا نہیں رہا۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں معلوم ہے، صحابہ کرام سے پوچھا تمہیں معلوم ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور ہمارے خیال میں تو وہ ہے جو غریب ہو، مالدار کی ضد کے طور پر آتا ہے مفلس، نہیں، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے کہ جو غریب ہو، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، حج بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے حقوق العباد میں لوگوں کو بہت ستایا ہوگا، جھوٹ بے ایمانی وعدہ خلافی کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے، ستایا ہوگا۔ جب قیامت والا دن ہوگا اس کی نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا کہ جس کے باعث وہ جنت میں جا سکتا ہوگا، لیکن دوسری طرف لائن لگ جائے گی ان لوگوں کی جن کو ستایا ہوگا، ایک ایک کر کے لوگ آنا شروع ہوں گے اور اس کی نیکیوں میں سے ان کو دیا جانے لگے گا، یہاں تک کہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی لیکن لوگ ابھی موجود ہوں گے جن کو ستایا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، پریشانی دی ہوگی، جن کے مال ہڑپ کیے ہوں گے۔ اب ان کے جس درجے ستایا ہوگا اس درجے ان کے گناہ ان کے حصے میں سے اس کے کھاتے میں ڈلنے شروع ہوں گے، نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب گناہ اس کے کھاتے میں ڈلنے لگیں گے، یہاں تک کہ جب آخری آدمی ختم ہوگا تو وہ نیکیوں کی جگہ گناہوں کا ڈھیر لگا ہوگا، اور وہ شخص جو اپنی نیکیوں کے باعث جنت میں جانے کے قابل تھا اب گناہوں کے باعث جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے، اخلاص کے باوجود، نیکی کے باوجود، نیک اعمال قبول ہونے کے باوجود وہ جہنم میں جا رہا ہے، ناکام ہو گیا ہے، اس کے سارے اعمال سراب ثابت ہوئے، کیونکہ اس نے دوسری طرف جو ہے حقوق العباد کے اندر بہت بڑی ڈنڈی ماری تھی، حقوق اللہ کو نگل گئے وہ سارے کے سارے حقوق العباد کے حوالے سے گناہ جو تھے۔ یہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مفلس ہے، وہ سب اس کیٹیگری کے اندر آئیں گے۔ اب پڑھیے ذرا اس کو، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی حقیقی کفر، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اب وہ کفر کر رہے ہیں۔ کافر کی یہ پہچان کے آفات میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفات۔ بندہ مومن دنیا میں گم نہیں ہوتا، بندہ مومن دنیا کو اپنے اندر گم کر لیتا ہے، لیکن کوئی مسلمان ہوتے ہوئے دنیا میں گم ہو جائے نہیں، یہ تو غلط طرز عمل ہے، یہ تو کافرانہ طرز عمل ہے۔ بندہ مومن کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا راہ چلتا مسافر، بازار میں اجنبی، دنیا میں اجنبی بن کر رہنا ہے، ایسا بننا ہے کہ بازار سے گزر رہے ہیں، خریداری نہیں کرنی، یہ دنیا ایک بازار ہے لیکن ہم نے یہاں سے خریداری نہیں کرنی، ہمیں آخرت کے لیے خریداری کرنی ہے۔ تو بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں، لیکن ہم بازار کے اندر سے گزریں اور بازاری کے ہو کے رہ جائیں، دنیا میں گم ہو جائیں، دنیا میں دل لگا لیں، آخرت کو فراموش کر دیں۔ ان کی مثال کیا ہے؟ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ریگستان میں سراب ہو، کوئی شخص انتہائی پیاسا ہے، دور سے دیکھ رہا ہے کہ پانی ہے جبکہ وہ سراب ہے، یحسبہ الظمآن ماء، یہاں تک کہ بہت پیاسے شخص نے گمان کیا کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اس جگہ پر جس کو وہ پانی سمجھ رہا تھا جو سراب تھی، وہاں اس نے کچھ نہیں پایا، اس شے کو یعنی اس سراب کو اس نے کچھ نہیں پایا، وہاں پانی نہیں تھا،
وہاں اس نے اس کو کچھ نہیں پایا. یہ ہے ترجمہ جو اصل ہے. اور مراد یہ وہاں اس نے پانی نہیں پایا, اس کو کچھ نہیں ملا. وَوَجَدَ اللَّهَ, اس نے پایا اللہ کو عندہ اس کے پاس. فَوَفَّاهُ حِسَابًا, اور اس نے اس کا حساب چکتا کر دیا, حساب کتاب کر دیا. ظاہر ہے کہ اگر صحرا میں کوئی شخص ہے اور دور سے سراب لگ رہا ہے, پانی ہے, جبکہ وہ قریب جائے تو وہ پانی نہیں ہے, تو انتہائی, کیونکہ زمان کا لفظ ہے, یہ میں نے کہا فالان کے وزن پر ہے, انتہائی پیاسا کہ کانٹے پڑ رہے ہیں حلق میں اور مرنے والا ہو رہا ہے. اب وہ کسی طرح جو ہے گرتا پڑتا پہنچ جائے وہاں پانی تک, جبکہ وہاں پانی نہ ہو, وہاں سراب ہو. اب کیا کرے گا وہ؟ اب اپنی موت کا انتظار کرے گا, اور ادھر اس کی آنکھیں بند ہوگی, ادھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیے کھڑا ہوگا اس کے سامنے اور اس کا حساب چکتا کر دے گا. واللہ سریع الحساب, اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے, اللہ کو کوئی دیر نہیں لگتی. اور آپ نوٹ کیجئے کہ انسان, اس کو اس کے سارے اعمال دکھائے جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے کوئی ذرہ برابر بھی عمل کیا ہوگا خیر کا, وہ اس کو دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بھی کوئی عمل برائی کا کیا ہوگا, اس کو وہ دیکھ لے گا, دکھایا جائے گا اس کو. اور انسان چیخ اٹھے گا, یا ویلتنا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ہائے میری برباد, ہائے ہماری بربادی. جب کافر دیکھیں گے اور ناشکرے دیکھیں گے, کفر کا ایک ترجمہ ناشکرہ پن بھی ہے, ناشکری کرنے والے, وہ جب دیکھیں گے اپنے اعمال ناموں کو, وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی, یہ کیسا اعمال نامہ ہے, اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز, کوئی بڑی سے بڑی چیز کچھ بھی نہیں چھوٹی, سب کچھ آ گیا. چیخ اٹھیں گے, اللہ اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز, اتنا سخت حساب, اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں آ گئی ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ آ جائیں گی حساب کتاب میں. چیخ اٹھے گا انسان, اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے موجود پائیں گے, اور چیخیں گے, چلائیں گے, اللہ اتنا سخت حساب, ہم نے دنیا میں کبھی سوچا بھی تھا کہ اتنا سخت حساب ہو جائے گا. اور آج ہمارے لیے آسان ہے کمپیوٹر کے دور میں کہ ہماری پوری زندگی کی ریل چلا دی جائے گی. بتائیے کیا بچے گا اس کے اندر؟ کوئی شے بچ جائے گی؟ ایک ایک لمحے کی جو ہے ریکارڈنگ اگر ہوگی تو کیا پیچھے رہ جائے گا باقی؟ اچھا, یہاں جو کفر کی مثال دی گئی, ناشکری کی مثال دی گئی, حقیقی کفر کی بات کی گئی, اس میں نیکی کی کوئی نہ کوئی رمق ہے. کوئی انسان نیکی سمجھ کے کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ آخرت میں میرے کام آئیں گے, لیکن وہاں آخرت میں اس کے کسی کام نہیں آ رہے. اس کی کیفیت تو وہ ہوگی جو سورۃ الفرقان میں فرمایا, وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور ہم جو بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے, پھر ہم انہیں اڑتی ہوئی خاک کر دیں گے, جیسے خاک ہو کوئی اور پاؤں سے ٹھوکر مار کر اڑا دیا جائے اس کو. کہ دنیا میں کچھ سمجھ رہے تھے کہ ہماری کچھ نیکیاں ہیں جو ہمارے کام آئیں گی, لیکن اخلاص نہیں تھا, دکھاوا تھا, یا وہ حقوق العباد میں کسر کھا گئے اور ان کی نیکیاں ساری ضائع ہو گئی. وہ سب اسی میں ہے کہ کہیں نہ کہیں تو نیکی کا تصور تو ہے نا ان کے پاس, اگرچہ وہاں ٹھوکر مار کر اڑا دیا جائے گا. ایسے ہی جو ہے فرمایا گیا سورہ ابراہیم میں, مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف. مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے پروردگار کا, تو ان کے اعمال کی مثال ہوگی اس خاک کی مانند جس کو تیز آندھی والے دن ہوا اڑا کر لے جائے. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. جو بھی کمائیاں انہوں نے کی تھیں, اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں, وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے. ذالک هو الضلال البعید. یہی ہے گمراہی میں بہت دور چلے جانا. تو یہاں کوئی نہ کوئی نیکی کا تصور ہے, اور اس کے حوالے سے امیدیں ہیں کہ جب اللہ کے پاس جائیں گے, حساب کتاب ہوگا تو ہماری نیکی ہمارے کسی کام آئیں گی. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے کسی کام نہیں آئے, وہ ضائع ہو گئی دکھاوے کی وجہ سے یا حقوق العباد کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے. اگلی جو مثال آ رہی ہے وہ بھی حقیقی کفر کی ہے, لیکن وہاں اب آپ سمجھیے کہ وہ کفر اس درجے بڑھ چکا. اس کو اس حوالے سے سمجھیں کہ جب میں نے جو
سورہ نور کی آیت نمبر 35 کا درس دیا تھا تو اس میں حوالہ دیا تھا کہ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دھبا آ جاتا ہے، توبہ کرے تو صاف ہوتا ہے، توبہ نہ کرے تو برقرار رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر گناہ کرتا چلا جائے اور توبہ نہ کرے تو سیاہ دھبا بڑھتا چلا جائے گا۔ اب گویا کہ وہ سیاہ دھبا بڑھتے 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 اتنا بڑھ گیا ہے کہ نیکی نام کی کوئی رمق ہے ہی نہیں، روشنی ہے ہی نہیں اندر، اب روشنی ختم ہو گئی، اور جب روشنی اندر موجود نہیں ہے تو پھر نیکی کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ دوسری مثال جو آ رہی ہے یہ وہ ہے جس کے اندر روشنی نام کی شے ہے ہی نہیں، نور ہے ہی نہیں، نور سارا کا سارا سلب ہو گیا۔ اب پڑھیے اس کو، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، یا اندھیرے جو گہرے سمندر میں ہوں ان کو ڈھانپ لیا ہے موج پر موج نے، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر ہیں بادل۔ گہرا سمندر ہے، ایک ہے کہ ساحل سمندر ہوتا ہے، وہاں یہ کیفیت نہیں ہوگی، لیکن جیسے جیسے سمندر میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو جب گہرے سمندر میں پہنچ جائیں تو گہرے سمندر میں جب طوفان آیا ہوا ہو اور اس کی کیفیت کیا ہو، گہرے بادل چھائے ہوئے ہوں، جو الفاظ اس کے لیے آئے ہیں موج من فوقہ موج، موج پر موج چڑھی چلی آ رہی ہو، من فوقہ صاحب، اور صرف یہی نہیں کہ موج پر موج چلی آ رہی ہے طوفانی، اوپر سے گہرے بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، بعض اندھیرے ہیں بعض پر، یعنی اندھیروں پر اندھیرے، ایک اندھیرا بادلوں کا ہے اور ایک موجوں کا ہے جو موجوں پر موجیں چڑھی چلی آ رہی ہیں، اس کی وجہ سے اندھیرا چھا رہا ہے۔ تو اندھیرے پر اندھیرے ہیں جو جمع ہو گئے ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ شخص اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا، اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، اتنا اندھیرا ہو گیا ہے کہ اس کو اپنا ہاتھ وہ حرکت دے رہا ہے تو اسے یہ تو معلوم ہے کہ اپنا ہاتھ حرکت دے رہا ہوں، لیکن اسے اپنے ہاتھ کی حرکت نظر نہیں آ رہی، اسے پتہ نہیں میرا ہاتھ کہاں ہے، اتنا اندھیرا ہو گیا ہے۔ یعنی نیکی نام کی کوئی شے موجود ہی نہیں ہے، دل بالکل سیاہ ہو گیا۔ اور یہاں نوٹ کیجئے، ہم بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہوگا وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا، یہ کن مسلمانوں کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ان مسلمانوں کے لیے جن کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہوگا۔ اس کا مطلب ہے پھر ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوگا، ورنہ علیحدہ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر سب مسلمان کم از کم ایمان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہونا ہی ہے تو پھر علیحدہ سے کیٹیگری بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کہا گیا کہ مسلمانوں میں سے وہ جن کے دلوں میں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہوگا وہ اپنے گناہوں کے بقدر جہنم میں سزا پانے کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ کیٹیگری بھی ہے کہ جن کے مسلمانوں کے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر نہیں ہوگا۔ ہم بے خوف ہوتے ہیں، ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارے دل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہ رہ جائے، وہ بھی نہ ہو، وہ بھی ختم ہو جائے۔ یہاں انہی کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے دل میں ایمان اور رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہم کریں اور ہماری طبیعت پر کوئی بوجھ نہ آئے، ہم کسی کا قتل تک بھی کر دیں تو ہماری طبیعت پر کوئی بوجھ نہ آئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لوگوں کے حقوق غصب کریں اور ہماری طبیعت پر بوجھ نہ آئے، یہ کیفیت اگر ہے تو یہ اچھی علامت نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ دل میں ایمان کمزور ترین پوزیشن میں ہے یا بالکل ضائع ہو چکا ہے۔ اللہ بچائے ہمیں اس کیفیت سے۔ اور یہاں نوٹ کیجیے کہ ایک فرینچ ایڈمرل، ان کو توفیق ہوئی کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، اس مقام پر وہ آئے، پھر انہوں نے تحقیق کی کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر کیا؟ انہیں پتہ لگا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کا سفر نہیں کیا۔ وہ ایمان لے آیا، صرف اس ایک بات پر ایمان لے آیا۔ اس نے کہا جو شخص جب تک
سمندر کا سفر نہ کرے، اور سمندر میں بھی کوئی ایک دو سفر نہیں، مسلسل رہے بہت عرصہ تک، اور پھر اس کو وہاں پر سمندری طوفان جو آتے ہیں ان کا اس کو اندازہ ہو، اس کو سمجھے بغیر کوئی شخص یہ بیان نہیں کر سکتا کیفیت۔ اور جب حضور نے صبر کیا ہی نہیں تو یہ حضور کا قول نہیں ہے، پھر یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس بنیاد پر وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں پر دل میں گویا گناہوں کی سیاہیوں پر سیاہیاں اگر بڑھتی چلی جائے، انسان گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے، تو شروع میں ضمیر ملامت کرے گا کہ تم اچھا نہیں کر رہے، برا کر رہے ہو، لیکن آہستہ آہستہ توبہ نہیں وہ اگر کر رہا تو آہستہ آہستہ ملامت کم ہوتی جائے گی، ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا ہے ملامت سرے سے ختم ہو جائے، بلکہ اب تو وہ غرور کی اس سطح پر کھڑا ہو کہ محسوس ہو کہ ذرا کوئی اس کی بات کے خلاف کر رہا ہے تو اس کو لگ رہا ہے کہ یہ اس نے میری شان میں گستاخی کر دی ہے، اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے، اس کو رہنا نہیں چاہیے زمین کے اوپر، اس درجے پر وہ چلا جائے۔ اس کو ایسا سبق سکھاؤ کہ آئندہ ہمارے سامنے کبھی زبان کھولنے کی ضرورت نہ کرے، یا آپ کو اپنے معاشرے میں کردار مل جائیں گے، موجود ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے ہیں بعض بعض پر، تاریکی کی انتہا ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب کوئی شخص نکالے اپنے ہاتھ کو تو وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جس کے لیے اللہ ہی نے نور نہ بنایا ہو، جس کے لیے اللہ ہی نے نور سلب کر لیا ہو، فما لہ من نور، تو پھر اس کے لیے کہیں سے بھی نور نہیں ہوگا، اس کو کوئی نور نہیں دے سکتا۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اگر اللہ ہی کسی کی ہدایت کو سلب کر لے تو پھر کون دے گا اس کو ہدایت، کون دے گا اس کو نور؟ کوئی نہیں ایسا کہ پھر جو نور دے سکے، ہدایت دے سکے، تو اللہ ہی ہے جو دے سکتا ہے۔ یہاں پر ہمارے سامنے دو مثالوں کے ذریعے حقیقت کفر بیان ہو گئی کہ حقیقی کفر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی کفر سے بچائے، ہمیں نور ایمان سے نوازے، حقیقی ایمان سے نوازے، ہمارا دل جو ہے گواہی دے آخرت کے حوالے سے، اللہ پر ایمان کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، اور پھر جو تقاضے ہیں انہیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ اب آئیے کہ جو دو کمپیریزن رہ گئے تھے اس کو ہم کر لیں۔ دیکھیے، اگر دل میں حقیقی ایمان موجود ہے، دل میں نور موجود ہے، تو اس کا ایک مظہر کیا تھا کہ ایک وہ شخص رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں، ایک تو دل مسجد میں اٹکے گا، دوسرے کوئی تجارت، کوئی کاروبار، دنیا کی کوئی مصروفیت اسے غافل نہ کرے اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور یہ کرتے ہوئے اس کی کیفیت یہ ہو کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہوں اس دل سے جس دن نگاہیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے، ان کے دل میں آخرت کا خوف ہو، نیکیاں کرتے ہوئے خوف ہو، اپنی نیکی پر کوئی غرور نہیں، نیکیاں کرتے ہوئے ڈر ہے کہ اللہ کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے، ہماری ساری نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ بندہ مومن ڈرتا رہتا ہے، منافق ہے جو بے خوف ہوتا ہے، جسے کوئی ڈر نہیں ہوتا ایمان کی پونجی چھن جانے کا، بندہ مومن ڈرتا رہتا ہے کہ یہ پونجی مجھ سے چھن نہ جائے، میری نیکیاں کہیں ضائع نہ ہو جائیں، کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے جس سے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے، وہ ڈرتا رہتا ہے۔ تو ایک کردار یہ ہے۔ دوسرا کردار کون سا ہے جو ہم نے اس سے پہلے جو سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195 پڑھی اور جس میں آخر میں وہ کردار آیا، وہ کیا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، جو میری راہ میں ستائے گئے۔ اب ان تینوں باتوں کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ ایک تو وہ دور تھا کہ جس میں ہجرت بھی فرض ہو گئی تھی، پھر گھروں سے نکلنے پر مجبور بھی ہوئے تھے، ہجرتیں کی گئی تھی، مارا پیٹا جا رہا تھا، ظلم و ستم ہو رہے تھے، جس کے نتیجے میں ہجرت کی گئی، گھروں سے نکالے گئے، پھر مارا پیٹا گیا، ستائے گئے۔ آج آپ شریعت پر عمل کریں گے تو اس راستے پر مشکلات آئیں گی۔ یہ والی شریعت پر عمل سے گھر کے اندر بھی کشیدگی کی کیفیت پیدا ہوگی، ماحول سے بھی، محلے داریوں، محلے میں بھی، رشتہ داروں سے بھی آپ کے تعلقات کشیدہ ہوں گے، دوری پیدا ہوگی، بلکہ یہاں تک نوبت آ سکتی ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ گھر سے نکلنے کے لیے کہہ دیا جائے۔
مارنے پیٹنے تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ یہ ساری کیفیات ہیں جو آج کے دور میں شریعت پر عمل سے ہوں گی۔ طے کر لیجئے کہ شریعت پر عمل کرنا ہے تو پھر یہ مرحلہ آ جائے گا۔ اور وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے قتال کیا بھی اور قتل ہوئے بھی، قتل کیے بھی کافر اور خود بھی قتل ہوئے۔ آج اس کے مد مقابل کیا ہے؟ اس کے مد مقابل ہے پرامن احتجاج۔ آج مد مقابل مسلمان ہی ہیں، ان کے خلاف تلوار لے کر نہیں نکلیں گے۔ اس کی شرائط بڑی سخت ہے، وہ پوری کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس پر بھی ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ تو اس کے مقابلے میں آج ہمیں کیا دے دیا گیا؟ پرامن احتجاج، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، کوئی جلاؤ گھیراؤ نہیں، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ صرف جیسے اپنی تنخواہیں بڑھوانے کے لیے لوگ نکلتے ہیں، ایسے ہم نکلیں گے کہ برائی کو ختم کرو۔ پرامن احتجاج، جانے دینے کے لیے تیار ہوں، جانے لینے کے لیے نہیں۔ اور ہمیں اسلام آباد نہیں چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے۔ برائی کا خاتمہ کرو اور خود ہی حکومت کرو، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، حکومت تم ہی کرو۔ ہمیں تو برائی کا خاتمہ چاہیے، برائی کو تم ختم کرتے چلے جاؤ، حکومت کرو۔ پرامن احتجاج کے ذریعے سے برائیوں کا خاتمہ، یہ ہے جو آج کا راستہ ہے۔ تو ایک کردار وہاں تھا کہ جس کے اندر ہجرت کا معاملہ تھا، گھروں سے نکلنے کا معاملہ تھا، ستائے جانے کا معاملہ تھا، قتال کا مرحلہ تھا، قتل کرنا بھی تھا، قتل ہونا بھی تھا۔ ایک کردار وہ تھا، اور ایک کردار ادھر ہے، مسجدوں میں دل اٹکا ہوا ہے، کاروبار زندگی کے معاملات ہیں، مصروفیات ہیں، لیکن ان کے کاروبار زندگی کے معاملات انہیں غافل نہیں کر رہے اللہ کی یاد سے، نماز پڑھنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، اور پھر بھی دل میں ڈرتے رہتے ہیں آخرت کے حوالے سے کہ کہیں ہمارے سب کچھ کیا کرایہ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ دو مختلف کردار ہیں جو ایک ہی شخص میں جمع ہونے ہیں، اور اس کی واضح ترین مثال کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ہماری فوجیں جو ہیں پہنچ گئی تھی ایران کے دروازے پر، ایرانی جاسوس آئے مسلمانوں کی فوجوں کا جائزہ لینے کے لیے، واپس جا کر جو انہوں نے رپورٹ دی وہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ انہوں نے پہلے کبھی ایسا نقشہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جا کر کہا یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات کے راہب ہیں، دن کے مجاہد ہیں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ جو راہب ہوتا ہے وہ رات کو بھی راہب، دن میں بھی راہب، اور جو فوجی ہوتا ہے وہ دن میں بھی فوجی، رات کو بھی فوجی۔ لیکن یہ عجیب لوگ ہیں، یہ رات کو راہب بن جاتے ہیں، دن میں فوجی بن جاتے ہیں، اور ان کا کردار رات اور دن دونوں میں بدلتا نہیں ہے۔ اگر یہ رات کو راہب بن رہے ہیں، اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہیں، تو دن میں بھی وہ راہبانہ کیفیت ختم نہیں ہوتی۔ یہ کسی علاقے کو فتح کر لیں تو عام فوجی ہیں، وہ اگر فتح کر لیں تو وہاں کسی عورت کی عزت محفوظ رہ جائے گی، معاذ اللہ۔ لیکن یہ وہ ہیں کہ کسی عورت کی طرف، غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، بوڑھوں بچوں پر کوئی ظلم نہیں کرتے۔ تو ان کی راہبانہ کیفیت رات اور دن میں برقرار رہتی ہے، فوجی والی کیفیت بھی دن اور رات میں برقرار رہتی ہے۔ جبکہ راہب جو ہے وہ دن میں بھی راہب، رات کو بھی راہب، وہ صرف ایک ہی کیفیت میں ہوتا ہے، وہ فوجی نہیں ہوتا، اور جو فوجی ہوتا ہے وہ راہب نہیں بنتا، نہ دن میں نہ رات میں۔ ان کے اندر میں اس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ یہ درویش فوجی ہیں، ان میں درویشی بھی ہے، اللہ سے تعلق بھی قائم کر رہے ہیں، اور ساتھ فوجی بھی ہیں، مجاہد ہیں، درویش مجاہد، یہ وہ ہیں۔ یہ ہے جو کردار چاہیے، ایک طرف اللہ سے لو لگی ہوئی ہو، برائیوں سے بچ رہے ہوں، اور دوسری طرف برائی کے خلاف ڈٹ رہے ہوں، برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش جدوجہد کر رہے ہوں، اور اس میں جو بھی تکلیف آئے اسے جھیلنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ کوئی سوال اگر آج کی گفتگو سے